ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کسی وبا سے نجات کے لیے اذان دینا ثابت ہے، کیونکہ ان دنوں لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنی چھتوں پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں۔ پیارے بھائی، کرونا وائرس کے علاج کے طور پر ان دنوں واقعی سوشل میڈیا میں یہ بات بہت گردش کر رہی ہے اور لوگ جہالت کی بنیاد پر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہندو بھائیوں نے کچھ دنوں پہلے کرونا وائرس سے چھٹکارا پانے کے لیے گھنٹا، تالی اور تھالی وغیرہ بجائی تھی، اور چونکہ ان کے پاس کوئی نظام حیات نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر تعجب نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس کے پاس میں قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم ہے، اگر وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے اس طرح کا کام کرے تو واقعی افسوس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی شریعت کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اور شریعت میں وہی کام کرنا ہمارے لیے صحیح ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت ساری پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، وبائیں اتریں، لیکن انہوں نے اذان نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی کسی بھی موقع سے مصیبت اور آفت کے وقت اذان دینے کا حکم نہیں دیا، اس لیے صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، تابعین نے عمل نہیں کیا، تبع تابعین نے عمل نہیں کیا۔ جو خیر القرون ہے، بہترین صدیاں ہیں، وہ صدیاں گزر گئیں اور کسی نے بھی اس طرح کا کام نہیں کیا۔ آج اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو اسی کو بدعت کہا جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ باضابطہ کچھ لوگ اس مسئلے پر ایک فتویٰ بھی نشر کر رہے ہیں، جس میں روایات درج کی گئی ہیں اور باور کرایا گیا ہے کہ یہ عمل مسنون ہے، حالانکہ اس فتوے میں جتنی بھی روایتیں درج کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں یا تو ضعیف ہیں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کریں، اور ایسے ان تمام کاموں سے بچیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔